صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارا مقصد حیات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کے موضوع میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے انمول ہیرے کے صفحہ نمبر 2 پر تحریر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا۔ اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کا سبق دے رہی ہے کہ گزرتے وقت کا ہر لمحہ ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اگر اسے یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس طرح اس دیہاتی شخص کا حال ان انمول ہیروں کو ضائع کر کے ہوا، یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر کرتے ہیں انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہ ہوگی۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات مستعار کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے۔ جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں اللہ عز و جل تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے؟ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زاد راہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس جہان فانی سے کوچ کرتے وقت انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بخوشی خود آگے بڑھ کر موت کو بھی اس لیے گلے سے لگاتے ہیں کہ فانی لذتوں سے جان چھڑا کر ابدی نعمتوں کے سائے میں جلد از جلد پہنچ جائیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی مقصد حیات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن رات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاریں۔ جزاک اللہ خیرا۔